ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آرکیالوجی آج سے ہزاروں سال پرانے کیلنڈر دریافت کر چکی ہے، لیکن ان سبھی کیلنڈرز میں مہینوں کی تعداد 12 سے اوپر نیچے نہیں ہوئی، مگر بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر، بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ جن مہینوں کو خاص مہینے کہا گیا ہے ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی افضل ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، لیکن احادیث میں اس مہینے کو خاص اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم کے مہینے کو خاص نسبت اللہ سے ہے۔ اس مہینے میں کچھ ایسی عبادات ہیں جو 1000 سالوں کی عبادت سے افضل ہیں، اور عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت جس میں تسبیح، ورد، وظائف، پڑھائیاں کی جاتی ہیں، اور دوسری عبادت وہ ہے جو مکمل طور پر عملی اور پریکٹیکل ہوتی ہے۔ ایک وہ عبادت جس سے آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ایک وہ عبادت جس سے آپ کو حضور علیہ السلام کے گھر کی غلامی اور نوکری مل سکتی ہے۔ یہ دونوں عبادات آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہیں۔ ان دونوں کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ محرم کا مہینہ واقعہ کربلا سے وابستہ ہے، لیکن اس کی افضلیت اس وقت سے ہے جب سے مہینوں کا اور دنوں کا آغاز ہوا ہے۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، حضرت حسین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوئی، اور یہی وہ دن ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن اللہ کے نزدیک کوئی خاص فضیلت رکھتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہیں۔ اگر آپ وہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ عزت، دولت، شہرت کے علاوہ زندگی میں سکون ملے گا، وہ سکون جو بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر میں نہیں ہے، وہ اطمینان کے جس کی تلاش بہت سے امیر ترین لوگوں کو بھی ہے۔ اگر آپ یہ اعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو غیب کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو لوگ دنیا چاہتے ہیں انہیں دنیا ملے گی، جو عزت چاہتے ہیں انہیں عزت ملے گی، جو لوگ جنت کی تلاش میں ہیں انہیں جنت مل جائے گی، یعنی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، اور صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی رنگ لگ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگ مختلف ورد وظائف کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نفلی عبادات پر زور دیتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی نسبت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ یہ مہینہ ان کی عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جب امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر ایک ایسا سجدہ کیا کہ جو کائنات کے تمام سجدوں کا فخر ہے۔ تاریخ نے ایسا سجدہ نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا جو سجدہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا۔ بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کربلا عالم ارواح میں تمام انبیاء کو دکھائی گئی تھی، اور سب سے پوچھا گیا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے۔ جب تمام انبیاء نے انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قربانی میں دوں گا۔ وہیں عالم ارواح میں امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی کہ آپ کی نسل سے یہ قربانی میں پیش کروں گا۔ یہی وہ واقعہ ہے جو حسین و منی وانا من الحسین سے وابستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، آپ نے ایک بہت مشہور واقعہ احادیث میں سن رکھا ہوگا
کہ رسالت مآب علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ سجدے کے دوران امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ سجدے کو طویل کر دیجئے، لمبا کر دیجئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو زبردستی پشت مبارک سے نہ اتارا جائے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عبادت کچھ دیر کے لیے رکی رہی اور انتظار کرتی رہی کہ کب نواسۂ رسول پشت مبارک سے اتریں اور عبادت کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت جبرائیل کا اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آنا بتا رہا تھا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے ادب میں کبھی کبھی عبادت بھی رک جایا کرتی ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین کی صدا یہ بتا رہی ہے کہ جو حسین کا ہے وہی نبی علیہ السلام کا ہوگا۔ جس کے دل میں امام علی مقام علیہ السلام کے لیے محبت، عقیدت اور احترام ہوگا، اسی کے دل میں نبی علیہ السلام کے لیے محبت، عقیدت اور احترام ہوگا، اور نبی علیہ السلام سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ جو لوگ انہیں چھوڑ کے اللہ کی تلاش کر رہے ہیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو اور ہمارے دکھوں میں دکھی رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں محمد اسے اپنی جان و مال، عزیز و اقارب، اولاد، والدین سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، آپ سے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا کہ کربلا میں جو لوگ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اور دشمن سے بچنے کے لیے کون سے ورد وظائف پڑھ رہے تھے، کون سی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، کون سی تسبیح ان کی زبان پر جاری تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خندق میں حضرت علی علیہ السلام کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں جب پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ پریکٹیکل ہمیشہ تھیوری سے افضل ہوا کرتا ہے۔ آپ کو اگر پیاس لگی ہو، آپ لاکھ دفعہ تسبیح پر پانی 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 پڑھتے رہیں، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی حلق سے نیچے اتارنا پڑے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کی وہ ضرب اس موقع پر کام آئی کہ جب دشمن کے مقابلے پر جانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لوگ دشمن کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ دشمن کے خوف سے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر جس نے دشمن کا سامنا کیا اور اس کو ضرب لگائی تو وہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو گئی۔ اسی طرح امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ ورد وظائف نہیں کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ وہ مٹھی بھر لوگ لاکھوں کی فوج سے لڑ گئے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ شہادت ان کا مقدر بن چکی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے جب عاشورہ کی رات دیے بجھا دیے اور ساتھیوں سے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تم سب کے ساتھ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت تو انہیں مل چکی تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ مرنے کے لیے بھی تیار کھڑے تھے؟ کوئی شخص امام علی مقام علیہ السلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یقیناً ان کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ پورے کا پورا دین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ جنت کا وعدہ ہوتے ہوئے بھی وہ جنت سے بڑھ کے کچھ چاہتے تھے۔ ان تمام لوگوں نے کربلا میں ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک ایک کی میت کو اٹھا کر خیموں میں لائے، اور جب امام علیہ السلام نے خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو آپ کے جسم پاک کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام علیہ السلام جب ایک ایک کر کے تمام قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کر چکے اور جب اپنی جھولی خالی ہو گئی تو اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، حسین تیری رضا پر راضی ہوا۔ امام علیہ السلام کا یہ سجدہ دیکھ کر شیطان کربلا میں چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا تھا کہ آدم کی اولاد میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا
جو اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر اتنا بڑا سجدہ کرے گا کہ جس کے آگے تمام سجدے چھوٹے لگیں گے۔ وہ اللہ سے کہنے لگا کہ آج میں راضی ہوں سجدہ کرنے کے لیے، تو مجھے حکم دے تو میں تیرے اس بندے کو سجدہ کرتا ہوں۔ تمام انبیاء کی ارواح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کربلا میں یہ ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو ایک ایک کر کے تمام نبی واپس جانے لگے۔ ان کا حوصلہ اور برداشت جواب دے چکی تھی۔ ہر نبی امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی پر رشک کر رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور یہ پریکٹیکل ہی دین کی اصل ہے۔ آپ نے بھی پریکٹیکل ہی کر کے دکھانا ہے۔ میں نے ایک بار اپنے مرشد کریم سے پوچھا کہ عاشورہ کی رات کے کیا وظائف ہیں اور اس رات میں کیا پڑھنا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ 10 محرم کی رات درود پاک پڑھنا ہے اور صرف جاگنا ہے، اور یہ سوچ کر جاگنا ہے کہ اس رات نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی سویا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کا تمام کنبہ خیموں میں امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ ان مسافروں کو پتہ تھا کہ یہ ان کی آخری رات ہے، بس یہی سوچ کر جاگنا ہے کہ رسول اللہ کے بچے بھی جاگ رہے تھے۔ بہت سے لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سوچ کر روزہ رکھیں کہ اس دن نبی علیہ السلام کی آل اولاد بھوکی اور پیاسی تھی، نبی علیہ السلام کی اولاد نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور آپ کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی آل اولاد کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو گیا تو اس گھر سے وفاداری کا بھرم رہ جائے گا، اور اگر وہ آپ کی وفاداری پر راضی ہو گئے تو اس گھر کی غلامی نصیب ہو جائے گی، اور یہ وہ والی غلامی نہیں ہوگی کہ جس غلامی کا دعویٰ ہر تیسرا چوتھا انسان کرتا پھرتا ہے کہ میں غلام رسول ہوں۔ غلامی تو تب ہے کہ جب وہ فرما دے کہ ہاں آج سے تو ہمارا غلام ہے، اور اگر انہوں نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری مل جائے گی۔ اس رات جاگیں، درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود وہ عبادت ہے جو اللہ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت کر رہے ہیں۔ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر سلامتی ہے۔ جب آپ ان پر سلامتی کی یہ دعا بھیجتے ہیں، اور اگر اس یقین اور توجہ سے بھیجیں کہ وہاں سے اس سلامتی کا جواب آئے گا، اور اگر آپ کو جواب آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر سلامتی بھیج دی، تو یقین کریں کہ آپ کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ کی نسلیں کرم نوازی کے سائے میں رہیں گی۔ رسول کریم علیہ السلام آپ کی نسلوں کے ضامن ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ یہاں قرآن پاک میں محبت کی بجائے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ محبت وہ ہے جو ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے، بیٹا مر جائے تو ماں آہستہ آہستہ جینا سیکھ لیتی ہے، اور مودت وہ ہے جو مچھلی کو پانی سے ہے، مچھلی اگر پانی سے جدا ہو تو مر جاتی ہے، تو رسول اللہ کی آل اولاد سے مودت رکھنے کا حکم ہے۔ بہت سے بزرگان دین نے محرم کے ان 10 ایام میں ہزاروں سال کی عبادت کے نسخہ جات بتائے ہیں، جن میں سے 40,000 سال کی عبادت کا ایک نفلی نسخہ یہ ہے کہ اس رات 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے آپ کو 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس رات جاگیں، درود پاک پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر اپنے عزیز و اقارب اپنے بچوں کے ساتھ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ میں شریک ہوں، اور آنکھیں بند کر کے ان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں، تو اس پریکٹیکل کا نتیجہ آپ اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو یہ مہینہ ان کے لیے بہت بڑے رنج، دکھ اور غم کا مہینہ ہے۔
اس دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی محترم، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ میں دکھی ہونے اور ان کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آل اولاد کو اس گھر کا وفادار بنائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔